بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے کیونکہ آج یہ کسی کی ڈیمانڈ پہ بنائی گئی ہے۔ مجھے ایک دو بندوں نے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے کہا تھا کہ میں اس شادی سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بناؤں، اس شادی سے ریلیٹڈ کچھ بات کروں، تو اس لیے آج یہ ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ ہے ویڈیو جو اس ساری کیا کہتے ہیں مصیبت سے گزر رہے ہیں، ان ساری تکلیفات کو فیس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج آپ کو یہ کہوں گی کہ شادی کے نہ ہونے کی کتنی ریزنز ہیں، وجہ کون ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے رشتہ نہیں آ رہا ہوتا، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، گھر والے سب پریشان ہو جاتے ہیں، لڑکی کی ایج زیادہ ہو رہی ہے۔ سیم لڑکے کے لیے بھی میں یہی کہوں گی، بہت سے ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، جن کی ایج ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی کیا ریزنز ہوتی ہے جب آپ کے لیے رشتہ آ ہی رہا ہوتا ہے اور وہ راستے میں ہی بول دیتے ہیں کہ بس ہمیں نہیں جانا۔ ایسی کیا ریزنز ہوتے ہیں جب رشتے والے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، لڑکی کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو مطلب ہاں کی بات نا میں بدل جاتی ہے۔ ایسی کیا ریزنز ہوتی ہیں جب لڑکی راضی ہوتی ہے یا لڑکا راضی ہوتا ہے لیکن اس کے پیرنٹس راضی نہیں ہوتے، کسی نہ کسی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا ہے۔ اور ایسی کیا ریزنز ہوتی ہیں جب کہ شادی فکس ہو جاتی ہے، ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، شادی کی شاپنگز ہو جاتی ہیں اور درمیان میں بات بالکل ختم ہو جاتی ہے، انکار ہو جاتا ہے۔ ساری باتوں کا ان ساری باتوں کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس سے نکلنا کیسے ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، اس معاملے کو، اس تکلیف کو ختم کیسے کرنا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس سے جو لوگ آپ کی لائف میں ریلیٹڈ ہوں گے آپ ان کو بتا سکتے ہیں، یا آپ کی لائف میں ایسا کچھ ایشو ہے تو آپ بھی اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے جو بات کروں گی وہ ہے ناشکری، اور یہ ناشکری سب سے زیادہ جو پائی جانے والی چیز ہے یہ ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آج کل کے پیرنٹس ہوں یا پرانے دور کے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی دور معنی نہیں رکھتا کہ وہ نیو جنریشن کے پیرنٹس ہیں یا وہ پرانی جنریشن کے پیرنٹس ہیں۔ پیرنٹس ایکول ہوتے ہیں، وہ برابر سوچتے ہیں بچوں کے لیے۔ جب کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا ماں باپ بنتے ہیں تو ان کو جو ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کس ایج کے ہیں یا وہ کس دور کے ہیں، وہ صرف اپنے بچوں کا ہی سوچتے ہیں اور اچھا سوچتے ہیں، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی ناشکری پائی جاتی ہے وہ پیرنٹس میں ہوتی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ جب لڑکیوں کے لیے ایک رشتہ آنے لگتا ہے تو پہلے ان میں وہ لوگ ہزار قسم کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، ہزار قسم کی۔ اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ پیرنٹس غلط کرتے ہیں، پیرنٹس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے، کیسا سوچنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو زیادہ پتہ ہے اور وہ بہتر سوچتے ہیں۔ ہم اولاد بہت بھی اچھا سوچنے لگے لیکن ہم پیرنٹس سے زیادہ اچھا نہیں سوچتے۔ لیکن پیرنٹس کی ایک جگہ پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ خامیاں زیادہ ڈھونڈنے لگتے ہیں بجائے خوبیوں کے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ بہت ہی بہترین انسان ہو، ایسا ہو سکتا ہے جس خاندان میں آپ بہت خامیاں ڈھونڈتے ہیں وہ ایک بہترین مثال خاندان ہو، اور جس خاندان کو آپ لوگ بہت ہی سر پہ چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اچھا خاندان ہمیں نہیں ملے گا، یہ بہت اچھی فیملی ہے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ شادی کے ایک ماہ میں وہ لوگ بدل جائیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں، کسی کا اچھا اور کسی کا برا ہونا ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ناشکری بند کر دیں پلیز۔ جتنے بھی پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں میں سب کو یہ کہوں گی، ناشکری نہ کریں۔ اگر ان کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے، پہلے اچھے طریقے سے جو سنت کا طریقہ ہے آپ لوگ استخارہ کریں، استخارے کی دعا پڑھیں۔ استخارہ بھی وہ ہوتا ہے جب اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹے کے لیے دیکھنا ہے، میں دونوں کی ایکول بات کر رہی ہوں، یہاں پہ میں بیٹی کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی، میں دونوں کو کر رہی ہوں اور دونوں کے پیرنٹس کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا ہے، آپ نے استخارہ کرنا ہے
ماں باپ بھی استخارہ ساتھ کریں اور بیٹی یا بیٹے کو بھی کہیں، کیونکہ لائف انہوں نے گزارنی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ماں استخارہ کر رہی ہے اور اگر اس کا استخارہ ٹھیک آ جاتا ہے تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، کس طرح اگر استخارے میں کوئی اچھی چیز دیکھ لیا اور اس کے لیے جو ہے تو اس لڑکی کے حق میں یہ بندہ اچھا نہیں اور کوئی اور چیز اچھی ہے تو ہم اس کو اپوزٹ لے لیتے کہ نہیں استخارے میں یہ بات ٹھیک آئی ہے تو بس یہی ٹھیک ہوگی۔ تو پلیز آپ لوگ اس لڑکی کو کہیں کہ وہ استخارہ کرے، اللہ اس کو جو اشارہ دے گا وہ آپ لوگ کو بتا دے گی۔ اسی طریقے سے لڑکا، لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کی آگے کی لائف ہے، وہ خود رسپانسیبل ہوں گے۔ لیکن استخارہ، بیسٹ استخارہ وہ ہوتا ہے، دیکھیں سونے والا کوئی استخارہ بھی، جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو اسلام میں کوئی بھی سونے والا استخارہ نہیں آیا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے استخارہ کر کے سو جائیں، خواب میں آپ کو یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کر سکتے ہیں ایسا، آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کسی طریقے سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، چاہے وہ آپ سو کر کریں۔ لیکن بیسٹ استخارہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں استخارے کا مطلب ہی ہوتا ہے خیر مانگنا، اللہ سے بھلائی مانگنا کہ اللہ مجھے اس چیز میں خیر عطا کر دیں۔ تو وہ خیر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سو کر دیکھیں، وہ آپ کی کھلی آنکھوں کے سامنے بھی خیر آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ آپ 2 رکعت استخارہ کی نیت سے نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے تو استخارہ کی دعا پڑھنی ہے جو کہ استخارے کی دعا ہے۔ اور اگر آپ لوگ کو وہ استخارے کی دعا نہیں پتہ تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ آپ لوگ کے لیے باقاعدہ صرف اسپیشلی وہ استخارے کی دعا کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ آپ لوگ استخارے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سے کہہ دیں کہ جو ہمارے حق میں یا جو ہماری بیٹی کی یا بیٹے کے حق میں بہتر ہے وہ ہمارے لیے سامنے لے آئیں، وہ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں اس راستے میں۔ اگر وہ رشتہ آپ کے بچے کے لیے حق میں بہتر ہوگا تو یقین کریں وہ رشتہ، وہ راستے آپ کے لیے اتنے آسانی سے بن جائیں گے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ صرف معجزہ ہی ہوا ہے۔ تو پلیز ناشکری نہ کریں، کوئی بھی پہلا رشتہ آتا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ کریں، استخارہ کریں، ان سے طریقے سے بات کریں، اپنے آپ کو طریقے سے رکھیں، پہلے سے ہی اتنی ڈیمانڈز نہ رکھ دیں کہ دوسرا بندہ، ضروری نہیں ہوتا، دیکھیں کہ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے حق مہر میں دنیا جہان کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، جن کے حق مہر میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ان کا نصیب اچھا نہیں ہوگا تو وہ خوش نہیں رہ پائیں گے، وہ حق مہر کو کیا کریں گی۔ دوسری بات کہ اگر آپ لڑکوں والوں سے یا لڑکی والوں سے اتنا ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ یہ سب ڈیمانڈز ہیں، یہ پوری کرنی ہے تو رشتہ ہوگا، تو یار آپ ایک بچی کو شرط کی زندگی پہ تو نہیں گزار سکتے۔ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ڈیمانڈ کے ذریعے رشتہ کرواتے ہیں وہ لوگ مان تو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ کو کیا پتہ ہے کہ وہ لڑکی سسرال میں کتنی باتیں سنتی ہے، کہ اس کو یا اس کا شوہر کہتا ہوگا کہ اتنی ڈیمانڈز پہ تو تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارے پیرنٹس تو مانتے نہیں تھے، دن بہ دن اس کو تانے سننے پڑیں گے، یا اس کی ساس کہے گی کہ تمہارے فیملی نے ایسے کیا تھا۔ سملرلی لڑکا ہو تو لڑکی والے بھی اس کو یہی کہیں گے کہ تمہارے گھر والوں نے پہلے ڈیمانڈز رکھی ہیں تب جا کر رشتہ ہوا ہے۔ تو پیرنٹس کو میں صرف یہ کہوں گی کہ ایک تو ناشکری نہ کریں، ایک تو ڈیمانڈ زیادہ نہ کریں، بچوں کی خوشی کو دیکھیں، پلیز بچوں کی خوشیاں دیکھیں، بچوں کی خوشی کس چیز میں ہے، اور پھر خود بھی اندازہ لگائیں کہ کیا وہ خوشی ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اور یہ اندازہ صرف آپ استخارہ سے لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم عام انسان ہیں اور ہم لوگوں کو وہ علم نہیں ہے جو اللہ پاک کو علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علم صرف اللہ کو ہے، اس کو پتہ ہے غیب کا علم کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو آپ اللہ سے مدد مانگیں، آپ اپنے آپ سے جج نہ کریں۔ تو میں یقین کرتی ہوں کہ میری یہ بات تمام پیرنٹس سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسری بات میں یہ کروں گی کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب رشتہ آنے ہی لگتا ہے تو پیرنٹس بالکل عجیب سے ہو جاتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ ہم نے رشتہ کرنا ہی نہیں، ہماری برادری کا نہیں ہے، یا پھر ہماری فیملی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یا پھر ہماری کیا کہتے ہیں، آپ صرف مذہب کو دیکھیں کہ وہ آپ کے مذہب کا ہے انسان یا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مذہب دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان کیا واقعی میں 5 وقت نمازی بندہ ہے، کیا وہ انسان واقعی میں اخلاق کے تھرو اچھا ہے، کیا ان لوگوں سے پوچھیں جن کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے پوچھیں کہ کیا واقعی میں اس انسان میں ایک خاصیت ہے۔ دیکھیں اگر آپ لوگ میں یہ بات صرف ان لڑکیوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے کہوں گی جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ یہ صرف وہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے کوئی رشتہ دیکھتے ہیں تو ان کو پلیز اورل جج نہ کریں، ان کو پریکٹیکل جج کریں، ٹھیک ہے؟ اور پریکٹیکل جج کیا ہے؟ سنت کے مطابق آپ ان کے ساتھ سفر کریں،
ایک سفر کریں، سفر کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا وہ انسان کیسا ہے، کیونکہ یہ تو حدیث مبارک میں ہے کہ اگر آپ کسی کو جج کرتے ہیں تو اس پیسوں کی لین دین میں اس انسان کو آزمائیں، پیسوں کے بعد اس کے ساتھ سفر کریں، اس کو سفر کے ذریعے آزمائیں کہ وہ انسان سفر کے کیسا انسان ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفر میں بات بات پہ کسی کو گالیاں دے دیتے ہیں، بات بات پہ کسی کو پریشان کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کا سفر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفر میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سفر میں خاموشی سے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفر میں صرف ہیڈ فون لگا کے گانے ہی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سفر میں ہی انسان کو پراپرلی جج کر سکتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کا بندہ ہے، کیا وہ آپ کی بیٹی کے لیے سوٹیبل ہے۔ تو آپ لوگ اور شرطوں کے بجائے یہ دیکھیں کہ وہ انسان کتنا اسلام میں انوالو ہے، وہ انسان کتنا نمازی ہے، لین دین کے معاملے میں کیسا ہے، اخلاق کے معاملے میں کیسا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو پیور بنا دیتی ہیں۔ اگر وہ بہت بھی امیر ہے، اس انسان کے پاس بے تحاشا دولت ہے، آپ اپنی بیٹی کو ایسے انسان کے لیے رشتہ کروا دیتے ہیں کہ جو بہت امیر ہے، جو ان کے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، اپنا گھر ہے، سب کچھ، لیکن اگر آپ کی بیٹی وہاں خوش نہیں رہ پائے گی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ دولت ساری زندگی اپنے ساتھ گلے لگا کے رکھے گی؟ وہ پھر پیرنٹس کو یہی کہتی ہے نا کہ مجھے 2 منٹ کا سکون نہیں ملا اس گھر میں اس دولت پہ کیا کرتی ہوں۔ تو پلیز یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں نے زندگی گزارنی ہے، ان کے بارے میں فوکس کریں، ان سے پوچھیں۔ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب رشتہ آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا، ان سے پوچھا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان پسند تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو ان سے پوچھا تھا انہوں نے۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے، بیٹیوں سے پوچھیں۔ بیٹی اگر آپ لوگوں کی بیٹیاں بول دیتی ہیں کہ ہمیں اس رشتے میں انٹرسٹ ہے تو اس بات کو غلط نہ لیں، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ بے حیا ہے، اس نے ایسی بات کر لی۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ وہ لوگ خود بولتے ہیں، پلیز ایسا کچھ بھی نہ کریں۔ آپ کی بیٹی یہ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ کے گھر میں ہے، نہ کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے، نہ کہیں جاتی ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ لوگ کی عزت رکھ رہی ہے، تو اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اس کی خوشی کے لیے آپ اپنی خوشی قربان کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کہاں خوش ہے، پلیز ان سے پوچھیں۔ سملرلی آپ اپنے بیٹوں سے بھی پوچھیں، بیٹوں پہ زبردستی نہ کریں، ان کو ایسا نہ کہیں کہ تم نے شادی کرنی ہی اس فیملی میں ہے۔ آپ ان کو یہ نہ فورس کریں کہ آپ نے کزن سے شادی کرنی ہے، باہر کی لڑکی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ ان بیٹوں سے بھی اپنی رائے پوچھیں، ان سے بھی کہیں کہ ان کو کس رشتے میں انٹرسٹ ہے، ان کی فیملی سے ملیں، ان سے پیار سے بات کریں۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کا جو ہے تو پوچھیں گے نہیں کہ وہ کس جگہ پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں یا کچھ، تو جب وہ شادی کے بعد ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں، ان کی اپنی بیویوں سے بنتی نہیں ہیں، تو تمام جتنی بھی خواتین ہیں جو کہ ساس ہیں، وہ سارا قصور اپنی بہو کو ٹھہرا دیتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا خوش نہیں رہتا۔ تو اس بیچاری لڑکی کا قصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کو بھی فیملی کی طرف سے پش کیا جاتا ہے کہ ادھر ہی شادی کرنی ہے، اور اس لڑکے کو بھی پش کیا جاتا ہے، تو وہ بیچارے اپنی زندگی خوش رہ ہی نہیں سکتے اپنی زندگی میں۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی کس چیز میں خوشی ہے، سنت کے مطابق پیار سے پوچھیں۔ اگر بیٹی اظہار کر دیتی ہے شادی کا تو وہ جو ہے نا تو کیا کہتے ہیں، بے حیا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوری آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، یہ میرا بیبی ہے، وہ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے اس لیے۔ اچھا تو آج میں جو آپ کو بات کہہ رہی ہوں، مجھے یقین ہے آپ لوگ سن رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو اس پہ عمل کریں گے۔ اور ہاں، میں جو اسپیشل بات یہی کر رہی تھی کہ اگر آپ کے بچے آپ لوگوں کو اظہار کر دیتے ہیں کسی جگہ کے رشتے کے لیے، تو پلیز یہ دیکھیں کہ وہ واقعی میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہ واقعی میں جو ہے تو شادی کرنا چاہتے ہیں سنت کے مطابق۔ تو اس بات کو بالکل بھی یہ نہ کہیں کہ یہ بے حیا لوگ ہیں، یا آج کل کا دور ایسے بے حیا ہو گیا کہ وہ خود اظہار کریں۔ جب ایک لڑکا ماں باپ سے ہی بات شیئر نہیں کرتا تو پھر وہ فرینڈ سرکل سے ہو جاتی ہے بات، پھر وہ جو دوست ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا دوست کون سا مشورہ دے رہے۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جو غلط مشورہ دے دیتے ہیں اور پھر وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بہترین دوست ہوتے ہیں بچوں کے، ایک ماں باپ بہترین دوست ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے بہترین دوست نہیں بنیں گے تو جو ان کے دوست ہوں گے وہ ان کو غلط مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر جس پہ آپ کو پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ پھر اس وقت یہ نہیں کہیے گا کہ ہم لوگوں نے کاش بیٹی کی بات مان لی ہوتی، یا یہ نہیں کہے گا کہ ہماری تربیت اچھی نہیں تھی اس لیے ہمارے بیٹوں نے ایسا کر لیا، یا ہمارے بیٹیوں نے ایسا کر لیا۔
اور جو لاسٹ میں آپ سے بات کرنے والی تھی کہ ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ جب رشتہ آنے لگتا ہے اور بات بھی پکی ہو جاتی ہے اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں، کال پہ ہی انکار آ جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلی ہوتی ہے نظر۔ ایک تو بہت ہی جو مین ایشو ہوتا ہے وہ نظر کا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی بچوں کو یا آپ لوگ کو نظر بھی لگ سکتی ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے تو دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نکاح کرتے ہیں، پہلے ہی باری پہ لوگ نکاح کرتے ہیں تو وہ بڑے دھوم دھام سے نکاح کر دیتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے کہ اس بندے کا نکاح ہو رہا ہے اور دھوم دھام سے ہو رہا ہے، تو وہ ان کو نظر کھا جاتی ہے۔ اگر آپ سب کو بلاتے ہیں تو بھی نظریں ہیں، اور اگر آپ کسی کو نہیں بلاتے ہیں بچوں کے اسٹارٹ میں نا، جیسے منگنی پہ یا نکاح پہ، تو تب بھی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ اتنا جلدی رشتہ ہو گیا اور نکاح پہ نہیں بلایا، تو وہ بھی ایشو بن جاتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز بالکل سادگی سے نکاح کریں، ان لوگوں کو گن چن کر بلائیں جو کہ آپ کو پتہ ہے جن کی نظریں آپ کو نہیں کھائیں گی۔ اگر آپ کو نظر کا ڈر ہوتا بھی ہے تو رشتہ داری تو انسان نہیں توڑ سکتا، آپ رشتہ داروں کو بلائیں، بالکل سادگی سے سنت کے مطابق آرام سے نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے یا ایک دن پہلے یا نکاح کے ایک دن بعد آپ لوگ فوراً صدقہ دے دیں، ایسا صدقہ دیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اپنے اوپر کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ہمارے جیب سے یا تو 10 روپے نکلے گا کسی غریب کے لیے، یا تو 20 روپے نکلیں گے، یا 50 یا 100۔ کسی کے لیے بھی ہمارے جیب سے نہیں نکلتا کہ یہ 1000 روپے آج رکھ لو تمہارا مہینہ کافی ہو جائے گا، کوئی بھی یہ نہیں سوچتا۔ تو آپ لوگ پلیز اچھا صدقہ دیں تاکہ جتنی بلائیں ہوں گی وہ ٹل جائیں گی، جتنی نظریں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس نکاح آپ سادگی سے کریں گے، پھر اسی طریقے سے سنت کے مطابق شادی ہوگی، تو یقین کریں کہ نہ تو کوئی رشتے میں مسئلہ آتا ہے، نہ تو کوئی مسائل بنتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی وہ لڑکی سکون سے زندگی جیتی ہے، سکون سے رہتی ہے۔ تو میں آج ان تمام بھائیوں سے بھی کہوں گی کہ جن بھائیوں کو بڑی غیرت آتی ہے کہ ہماری بہن ہماری مرضی کے علاوہ شادی کیوں کرے گی اور اس نے اظہار کیوں کیا، تو وہ غیرت اپنی تب دکھایا کریں، ٹھیک ہے، جب ان کی بہنوں کو بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تب کہیں کہ میری بہن کو ضرورت ہے، آج میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ بھائیوں کو بھی میں کہوں گی بہنوں کے ساتھ دوست بن کر رہیں، ان سے بڑے پیار سے بات کریں۔ ایک بھائی تو ہوتے ہیں جو مان ہوتے ہیں، شادی کے بعد کسی کو بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ اس کے اگلے جو ہے تو آنے والے سسرال والے کیسے ہوں گے، ان کے دیور، اس کا شوہر، اس کے ساس سسر، ان کی باقی فیملی ممبرز کیسے ہوں گے۔ تو پھر وہ پوری زندگی وہ لڑکی بیچاری اس بات پہ ترستی ہے کہ کاش میرا بھائی میری بات مان رہا ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا تو آج میں بھی سکون پہ ہوتی، یا میرے بھائی نے کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی تو آج میری فیملی والے بھی نہیں کر رہے۔ تو پلیز اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں سے اسی طریقے سے آپ سب مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوست بنیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہن بات نہیں کر سکتی ہے آپ کے ماں باپ سے، تو پلیز آپ بھائی سب سپورٹ بن جائیں اور اپنے ماں باپ سے آپ خود ہی بات کریں اس کی۔ اگر اس کو شرم آ رہی ہے یا کچھ بھی ایسا ہے تو آپ پلیز خود ہی بات کریں۔ لیکن جو سنت کی طریقے ہوتے ہیں، جو سنت کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں شرم نہیں ہوتا، جو اسلام کی بات ہوتی ہے اس میں شرم نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر حیا ہوتی ہے، اور حیا بہت اچھی چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، تو حیا کے لمٹ میں آپ رہ کے آپ اپنے تمام کام کر سکتے ہیں، جائز کام کر سکتے ہیں، ناجائز کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو مین بات میں کرنے جا رہی ہوں ان لڑکیوں کے لیے، کہ ایسا بالکل بھی کبھی نہ سوچیے گا کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کی مرضی کی شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک طرف دیکھا جائے تو وہ زیادتی اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ بالغ ہیں، آپ کی شادی کی عمر ہے، آپ کا نکاح کے لیے آپ کو جو اللہ پاک نے اجازت دی ہوئی ہے، اور پھر بھی اگر آپ کے پیرنٹس نہیں کرتے ہیں تو یہ ان سے پوچھا جائے گا، یہ ان سے سوال ہوگا، کیونکہ سنت کا طریقہ ہے کہ لڑکی یا لڑکا جب بالغ ہو جائیں ان کا رشتہ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں، وہ بے حیائی سے بچ جاتے ہیں، ان تمام بری حرکات سے بچ جاتے ہیں جو کہ ان کو کیا کہتے ہیں فرینڈ سرکل مجبور کر دیتا ہے، یا ان کو وہ لوگ مجبور کر دیتے ہیں جو خود اس اسٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہے تو سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ زندگی، بے تحاشا خوبصورت ہے۔ اگر آپ لوگ سنت سے ہٹ کر آج کل کے دور کے ساتھ چلیں گے تو یقین کریں زندگی تو مشکل ہے ہی، آپ کی جو
آپ کا جو اپنا کیا کہتے ہیں فیملی اسٹیٹس ہوگا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، آپ اپنی فیملی کو بھی نہیں سنبھال سکتے۔ جو بات آپ کے ایک چار دیواری کے اندر طے ہو سکتی ہے، جو معاملہ فنش ہو سکتا ہے، اس کو گھر کے اندر ہی کریں، کسی کو بھی انوالو نہ کیا کریں کہ آپ مشورہ دیں، آپ مشورہ دیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو بس یہ بہترین فیملی ہوتی ہے نا۔ آپ اپنی فیملی کے اندر جو ہے تو اچھا مشورہ کریں، استخارہ کریں، بہترین مشورہ کریں۔ جب آپ کو لگ جائے کہ یار یہ صحیح سوٹیبل ہے یہ سب کچھ، تو پھر صرف آپ جا کر دوسروں کو انویٹیشن دیں، دوسروں کو انوائٹ کریں کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں آپ کے تایا ہیں یا ماموں لوگ ہیں یا خالائیں ہیں یا چچی ہیں، تو آپ ان سے بھی مشورہ کریں، لیکن مشورہ آپ سب سے کریں، لیکن کریں وہ جس میں آپ کی اولاد راضی ہے، کریں وہ جس میں آپ کا دل مطمئن ہے۔ مشورہ آپ سب سے کریں، سنت کا طریقہ ہے مشورہ کرنا، مشورہ کریں لیکن کریں وہ جو آپ کو بہتر لگے۔ لوگوں کے ہزار منہ ہوتے ہیں اور ہزار مشورے ہوتے ہیں، تو آپ ایک کی سنیں گے اور ایک کی نہیں سنیں گے تو وہ بھی پھر انسان خفا ہو جاتا ہے۔ آپ سنیں سب کی، عزت سب کو دیں، طریقے سے بات کریں اور پھر کریں وہ جس میں آپ کی اولاد راضی ہے اور آپ کی اولاد خوش ہے اور آپ کا دل مطمئن ہے۔ اور جو مین چیز ہے وہ ہے صرف استخارہ۔ اللہ سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، جس نے تقدیر لکھ لی ہے، جس نے نصیب لکھ لیا ہے، اس کو پتہ ہے نا آگے کیا ہونا ہے، تو وہ ہی ہمیں صحیح گائیڈ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگلے پل کیا ہونا ہے، تو وہ اسی پل کے تھرو ہمیں گائیڈ کرے گا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں۔ تو اللہ سے مشورہ کریں اور پھر اس کے بعد لوگوں اس کی رائے لیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ، اور میں آپ کے پازیٹیو کامنٹس کا ویٹ کروں گی اس کامنٹ سیکشن میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی زندگی میں بہت ہی اچھا چینج آئے گا، پازیٹیو چینج آئے گا، اور میں یقین کرتی ہوں کہ اس کے ویڈیو کے بعد کوئی بھی، جتنی بھی لڑکیاں یا جتنے بھی لڑکے پریشان ہیں، تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو ان کے بھی مسئلے ختم ہو جائیں گے اور وہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو سمجھ لگ جائیں گے جو کہ آج تک جنہوں نے سمجھا نہیں ہوگا اپنے بچوں کو۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ یہ سبسکرپشنز، یہ لائک، یہ شیئرنگ بالکل مفت ہے، اور اگر آپ کسی صدقے کی نیت سے کر دیتے ہیں کہ کسی دوسرے بندے کو بھی بھلا ہو تو ڈبل اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔